علیکم، میرا نام ہے حذیفہ عمران۔ تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام تعلیم پر۔ دیکھیں، جو نظام تعلیم ہوتا ہے نا، ایجوکیشن سسٹم، اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کسی قابل بنانا، انسان کو یہ بتانا کہ بھائی آپ کیا ہو اور آپ کیوں آئے ہو اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ نہ کہ صرف ایجوکیشن کا سسٹم غلام پیدا کرنا نہیں ہے، جو کہ ہمارے سسٹم کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن ہے نا، ایجوکیشن سسٹم، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی صرف غلام پیدا کرنے ہیں۔ ہم نے غلام پیدا کرنے والی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، بچے جو والدین ہیں وہ بچے پیدا کیے آ رہے ہیں، فیکٹری میں ڈال لیے آ رہے ہیں، انہیں غلام بنا کے آگے انڈسٹری میں بھیج رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ہی سسٹم سے شروع کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں جب ایک بچہ 3 سال کا ہوتا ہے نا تو اسے اسکول میں بھیجا جاتا ہے۔ تو جاتے ساتھ ہی اسے پہلے دن ہی جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی ایک ریوڑ ہے، وہ بہت مؤدب ہو کے لائن میں ٹھہرا ہوا ہے، ایک اپنے مالک کے آنے کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا، انہیں انسٹرکشن دے گا کہ بھائی آج سارا دن آپ نے کیا کرنا ہے، اور دے ہیو ٹو obey۔ بس انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جو یہ آپ کا پرنسپل ہے نا، یہ جو آ کے آپ کو بتا رہا ہے، تو یہ آپ کو سارا دن میں یہی کرنا ہے جو وہ بتا رہا ہے۔ ایکچولی یہ مطلب ایک نا جو سوچ کے نا سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ بھائی ہمیں صرف اوبے کرنا ہے، خود کچھ نہیں کرنا، صرف اوبے کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آئے جی، سارے لائن میں ٹھہرے ہیں، پرنسپل صاحب آئے، دیکھا کہ جو لائن میں نہیں ٹھہرا اسے پنش کیا گیا کہ بھائی آپ کیوں علیحدہ ٹھہرے ہوئے، جیسے سارے ٹھہرے ہیں ویسے ہی ٹھہرنا ہے، آپ نے جیسے آپ کو کہا گیا ہے ٹو بے، آپ کو اسے فالو کرنا ہے، اور بس ادروائز آپ کیا جائے گا، آپ ایون کہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کو غلام بننا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جی وہ آتا ہے بچوں کو لائن میں، جی جس لائن کو ان کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کلاس میں جائیں، وہ جاتے ہیں اور جا کے روایتی سسٹم رٹا شروع کر دیا، سارا دن پڑھتے رہے جی۔ اے فور ایپل ہوتا ہے، بی فور بال ہوتا ہے، تو بس پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد جو ایک جو والدین کا بھی آئی تھنک یہ فیکٹ ہے، اور ٹیچرز بھی صرف بچوں کو سکھاتے ہی یہی ہیں کہ بھائی آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو، جو آپ کا تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد ہے وہ صرف یہی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے ایک جاب حاصل کرنی ہے، جو اچھی جاب ہوگی، آپ کو سیلری دے گی 50-60 ہزار روپے، اور آپ کو بتائے گی کہ بھائی آپ اچھے شہری ہو، آپ کے پاس سرکاری گورنمنٹ جاب ہے، اسی سیلری پہ آپ نے جینا ہے۔ کوئی آئی تھنک 20-25 سال آپ نے جاب کرنی ہے سیلری پہ، اس کے بعد آپ کو پینشن دی جائے گی، آپ نے پینشن لینی ہے، کھانا اور مر جانا ہے، یہی آپ کی لائف ہے، یہی آپ نے اسی طرح ہی گزارنی ہے۔ تو جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کا بیسک پرپز ہی یہی ہے کہ بھائی غلام بنانا ہے، غلامی والی سوچ ان میں پیدا کرنی ہے۔ تو جب ایک قوم ہی جو سسٹم ہے وہی غلام پیدا کر رہی ہے، تو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ بھائی ان میں سے کوئی نکلے گا، کوئی ایک اچھا انسان بنے گا، کوئی فلاسفر بنے گا، کوئی ایسا نکلے گا کہ جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد نا کہ ہمارے سسٹم میں پریکٹیکل ورک ہے ہی نہیں بھائی، جو ہمیں صرف وہی کہا جاتا، جتنا ہمیں کہا گیا وی ہیو ٹو میمورائز اٹ، بس جو ہمیں پڑھا دیا گیا ہمیں اسے یاد رکھنا ہے، بس جو ہم نے یاد کر لیا، اگر ہم نے اسے یاد کر لیا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا کہ بھائی ہم تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ٹیچر کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ بھائی آپ فزکس کے ٹیچر ہو اور یہ آپ کی بک ہے، یہ آپ نے پڑھانا ہے۔ وہ ٹیچر آتا ہے جی، کتاب سے اس نے کاپی کیا، بورڈ پہ پیسٹ کیا، بچوں نے بورڈ سے دیکھا، بورڈ سے کاپی کیا، اپنے رجسٹر پہ پیسٹ کیا، اس کے بعد اسے میمورائز کر لیا۔ اسے میمورائز کرنے کے بعد انہیں ایک پیپر دیا جاتا ہے، اور پیپر بھی سبحان اللہ کا ہی پیپر ہوتا ہے، وہی اسی پیپر میں انہیں وہاں سے کاپی کرنا ہے، تو ایک چیٹنگ کر لی یا جیسے بھی آپ کو بس اسے پیپر میں لکھنا ہے کسی بھی طرح۔
اسے لکھ دیا، جس نے اچھی طرح میمورائز کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میں پیپر کی بات کر رہا تھا، جو سال بعد ایک بچے کی سال کی محنت ہوتی ہے، اس کا ایک کتاب ہوتی ہے، اس میں سے بچوں کو بتائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ پوری بک ہے، اس میں سے یہ کوئی 100 150 کوسچنس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو ہر سال ایک نا ایگزامینر پوچھتا ہے امتحان میں، آپ نے انہیں میمورائز کرنا ہے، اچھی طرح میمورائز کریں، جا کے وہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں، جو بچہ اچھی طرح پیسٹ کر دے گا وہی ٹاپر ہوگا بھائی سال کا۔ اور بچوں لگ گیا بھائی، ایک بچوں میں سوچ یہی پیدا کر دی گئی ہے کہ بھائی آپ نے اوبے کرنا ہے، آپ کو کہہ دیا آپ نے اوبے کرنا ہے، ورنہ آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کامیابی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جی کامیاب ہونا ہے ہم نے، بس اوبے کرنا ہے۔ تو جو بچہ اچھا میمورائز ہے، جو اچھا یاد کر سکتا ہے، اس نے اچھی طرح یاد کر دیا، لکھ دیا، کامیاب ہو گیا بھائی وہ۔ اس کے والدین خوش ہیں، جی ہمارے بچے نے 1100 میں سے 1091 نمبر لے لیے۔ حالانکہ وہ ہوتا کسی کام کا نہیں ہے، کہ ایون کہ اس کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہوتا کہ بھائی تعلیم ہے کیا، تعلیم کیوں ہم حاصل کرتے ہیں، نتھنگ، بس جی وہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹاپ کر دیا اس نے بورڈ میں۔ تو یہ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، جی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کیا ان میں بھی تعلیم ایسے ہی ہے جیسے ہم ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں فن لینڈ کی۔ فن لینڈ اس وقت جو دنیا کے مطلب جس کا ایجوکیشن سسٹم دنیا کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، تو بھائی اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ بچے کی جو عمر ہے وہ 7 سال ہونا کمپلسری ہے، 7 سال سے کم بچے کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا، جبکہ ہمارے ہاں 3 سال کا بچہ اسکول میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اسلام، ہمارا جو مذہب ہے، اس کے بعد ہی کریں تو اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی 7 سال سے پہلے بچے کو کچھ نہ کہو، 7 سال کے بعد اسے لکھنا نماز کا کہنا شروع کرو کہ بھائی نماز پڑھنی ہے ہم نے۔ تو ہم نے تو بھائی دین کا بس کچومر ہی بنایا ہوا ہے، ہر بندے نے ایک اپنا نیا فرقہ بنایا ہوا ہے، وہ اسی کو بتا رہا ہے کہ بھائی میں حق پہ ہوں، مجھے اوبے کرو، جو باقی سب ہیں یہ پاگل ہیں۔ ان کے رولز ہیں نا، ان کا جو فائدہ ہے وہ غیر مسلم ہی اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فن لینڈ میں 7 سال انہوں نے ایج مقرر کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 7 سال کے بعد بچہ آتا ہے اور وہ ایک ہفتے میں 20 گھنٹے پڑھتا ہے، مطلب 5 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں ان کے، منڈے ٹو فرائیڈے، اور ان ورکنگ ڈیز میں کوئی ان کا سلیبس نہیں ہوتا، ڈیلی انہوں نے آنا ہے، پریکٹیکل ورک کرنا اور چلے جانا ہے، بس کوئی ان کا ٹاسک نہیں ہے، کوئی انہیں ہوم ورک نہیں دیا جاتا کہ بھائی گھر میں 4 پیج لکھ کے آؤ، یہاں سے پھر اسکول میں آ کے 2 پیج اور لکھو، پھر انہیں چیک کرواؤ، پھر آپ کو ایک مارکس دیے جائیں گے، آپ کو 10 میں سے 10 دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ جاپان کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ ایجوکیشن کے 3 سال، مطلب جب بچہ ایک اسکول میں آتا ہے نا، تو پہلے 3 سال صرف اسے یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، ایک خود کو عزت کیسے دینی ہے، اور لوگوں کو عزت، خود کو مطلب ایک اچھا انسان کیسے بنانا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں اسی چیز کو ایک معاشرتی علوم، ایک سبجیکٹ بنا دیا، حالانکہ یہ پڑھانے کی چیز ہے ہی نہیں بھائی، یہ سکھانے کی چیز ہے، کہ آپ لوگوں کو سکھائیں کہ بھائی آپ نے کیسے دنیا کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، کیسے دنیا کے ساتھ رہنا ہے، جبکہ ہم نے اسے ایک سبجیکٹ بنا دیا اور وہی رٹا لگاؤ جی، اس سے انہی رولز کو رٹا لگاؤ، جبکہ فالو، بھائی جب بچوں کو فالو کروایا ہی نہیں جا رہا تو وہ کیسے انہیں فالو کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں گے کہ ایک جو نرسری پریپ کا بچہ جو لائن میں ٹھہرا ہوتا ہے، وہی بچے جیسے ہی اسکول سے نکلتے ہیں تو کوئی بھی لائن کو فالو نہیں کر رہا ہوتا بھائی، جو مطلب کام نکلوانا ہے سارے پیسے دے کے، بھائی جو اینڈ میں آیا وہ سب سے پہلے کام کروا کے جا رہا ہوتا ہے اپنا۔ تو اس کے بعد ایک اور جو بڑا ہمارے ہاں جو مطلب ایک بہت بڑا ایک خامی ہے ہمارے سسٹم کی، وہ یہ ہے کہ ایک بچے کو فورس کرنا کہ بھائی تم نے یہ فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ایک روایت بنی ہوئی ہے، آپ کسی بھی بچے سے جا کے پوچھ لو بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہو، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا بھائی، یا میں ملٹری میں جاؤں گا، بس یہ 2 فیلڈز ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کسی کو کہتا ہی نہیں ہے۔ والدین بھی بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسے بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ بڑا ہوگا وہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ بڑا ہوگا وہ آرمی میں جائے گا، بس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں ان کے پاس۔ حالانکہ بچے کے پاس سکلز نہیں ہوتی، کہ بھائی وہ ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی ڈاکٹر بنے۔ ہمارے خاندان میں ایک بندہ کا
ڈاکٹر بن گیا اور وہ مہینے کے 2 لاکھ کما رہا ہے، پیچھے لائن ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک فیملی میں اگر ایک بندہ ڈاکٹر ہے تو اس کی پوری فیملی ڈاکٹر ہی ہوگی، ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہی ہوگی. تو آئی تھنک یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ ایک بچے کو آپ وہ فورس کریں کہ یار جس میں وہ سکلز ہے اس کی سکلز دیکھیں کہ یار وہ کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے اس فیلڈ میں. آپ بھیجیں اسے، بزنس مین بنائیں اس کو، ایک اچھا فلاسفی پڑھائیں اسے. لازمی تو نہیں ہے صرف وہی کامیاب ہے جو ڈاکٹر ہے. تو آتے ہیں بھائی ان کا سولوشن کیا ہے، اس کا ایک حل کیا ہے. تو بھائی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بہت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو. کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بنیادی مقصد ہی بھائی یہی بنا ہوا ہے کہ بس ڈگری لینی ہے تو آپ کامیاب ہو، آپ نے ڈگری لے لی آپ کامیاب ہو. تو بہت سے آپ دیکھیں گے ایسے آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیشنلسٹ ملیں گے کہ جن کو ایک میل سینڈ کرنا بھی نہیں آتی. کیوں بھائی؟ انہوں نے پریکٹیکل ورک کیا ہی نہیں ہے، انہیں سے رٹا لگوایا گیا ہے. تو اول تو ہمارا جو مطلب جس نے پاکستان سے ڈگری لی ہوئی ہے تو وہ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. جو کچھ آپ کو ملیں گے نا کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہ کے بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے تو وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر سے پڑھے ہوں گے، گورنمنٹ سیکٹر سے نہیں پڑھے ہو سکتے، اور وہ ایلیٹ کلاس کے ہی ہوں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ بھائی جو ایلیٹ کلاس مطلب جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ بھی تو ایجوکیشن دے رہے ہیں، کیا وہی سسٹم گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں آ سکتا؟ تو ہماری حکومت کے ایکشن لیتے ہیں جی کہ یکجا نصاب یکساں نصاب ایک قائم کرتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جی، جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ بھی وہی پڑھائیں گے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اسکول میں وہ سلیبس پڑھایا جانا چاہیے جو پرائیویٹ والے پڑھا رہے ہیں، تاکہ امیر اور غریب کا بچہ سیم پڑھے. ہمارے ہاں کیسے اس چیز کو سیم کیا جاتا ہے کہ بھائی جو اچھا کام کر رہا ہے اسے کہو کہ تم برا کرو تاکہ اچھا اور برا کرنے والے برابر ہو جائیں. اور ہماری عوام بھی دیکھ کے جی بہت خوش ہو گئی کہ بہت اچھا ایک سٹیپ لے لیا گیا ہے کہ جی اب امیر اور غریب کا بچہ برابر پڑھے گا. کہ ہماری سوچ کو اتنا گرا دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے خود کو ترقی کرتے ہوئے خوش نہیں ہونا، کسی کو گرتے ہوئے دیکھ کر کسی کی ذلت پہ ہم نے ہنسنا ہے. یہی ہماری جو تربیت ہے نا اس کا بنیادی مقصد بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف نوکریاں نہیں ہوتا، یہی بات بچوں کو سمجھانی چاہیے. تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بتانا کہ تم کیا ہو اور تم کیا کر سکتے ہو. یقین مانو اگر ایک بندہ پہچان جاتا ہے نا کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کامیاب ترین شخص ہے وہ. اور آئی تھنک کہ پھر قوموں کے بدل اگر ہر ایک انفراد اگر ہر فرد یہ پہچان جائے گا نا کہ وہ کیا ہے تو قوم کی ترقی میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. تھینک یو.